السلام علیکم۔ آج جناب ہم غرناطہ شریف گئے تھے، اور غرناطہ کے راستے میں ایک جگہ کا نام ہے لوخا، ایک گاؤں کا نام ہے۔ لکھنے میں LOJA آتا ہے، اور لیکن اسپینش میں جے کو خے کی آواز ہوتی ہے، لوخا کہتے ہیں۔ اور لوخا شہر کو دیکھ کے مجھے جو ہے وہ ایک شخصیت جو علمی ان کا ذہن میں آیا ہے، جن کا نام تھا لسان الدین ابن خطیب۔ یہ لوہا کے رہنے والے تھے، اور ان کی کتاب ہے آیاتہ فی اخبار غرناطہ کے نام سے۔ اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے 1930-32 میں برصغیر میں۔ آن لائن اگر آپ ریختہ.org یا کتاب و سنت.org.com پہ جائیں گے، وہاں پہ لکھیں گے اخبار غرناطہ، تو یہ کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی۔ لسان الدین ابن خطیب جو تھے جی، یہ 14ویں صدی یعنی کہ 1313 میں پیدا ہوئے تھے۔ غرناطہ کے پاس ایک گاؤں تھا لوخا، اس میں۔ اور یہ نہ صرف رائٹر تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، بلکہ جغرافیہ دان بھی تھے، اور اس کے علاوہ وزیر بھی، حکومتی امور میں سیکٹری تھے۔ اس وقت کے جو حکومت تھی غرناطہ کی، محمد خامس جو تھے، نظاری سلطنت تھی اندلس میں، کیونکہ آخری جو 200 سال تھے وہ صرف غرناطہ کی جو ہے وہ رہ گئی تھی حکومت۔ وہاں پہ جو خاندان تھا، اس کے جو اس وقت کے خلیفہ یا اپنے آپ کو امیر کہتے تھے، ان کے سیکٹری بھی تھے، اور وزارت مزید کوئی اور وزارت بھی تھی، شاید 2 وزارتیں تھیں ان کے پاس۔ تو ان کے جو مشہور ہونے کی وجہ، وہ بیسیکلی ان کی جو کتب ہیں تاریخ کے اوپر، یعنی کہ آج سے 700 سال 600 سال پہلے ایک قسم کا انسائکلوپیڈیا کا جو رواج ہے وہ مسلم مفکرین نے ڈالا تھا۔ ابھی تو مشہور ہو گیا انسائکلوپیڈیا برطانیہ کا، ویکیپیڈیا۔ تو اس دور میں جو مسلمان تھے وہ اس قسم کی کتابیں لکھتے تھے، وہ انسائکلوپیڈیا ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو کتاب ہے آیاتہ فی اخبار غرناطہ، یہ 13ویں صدی کی ایک قسم کی انسائکلوپیڈیا آپ کہہ سکتے ہیں کتاب ہے۔ اس کتاب میں اس وقت جو غرناطہ شہر اور اس کے گاؤں تھے، اس کی آبادی، اس کے وہاں پہ جو قبیلے آباد ہیں، جو مشہور علماء ہیں، مفکرین ہیں، مشہور فیمس جو پیشے ہیں، اور وہ گاؤں کی آبادی، ان کے رسم و رواج، ان کے مزاج، یعنی کہ یہ پوری ایک انسائکلوپیڈیا جو ہے ایک قسم کا اس وقت کا کوئی ریسرچ کرنا چاہے بندہ، اس زمانے میں آبادی کتنی تھی اور کون سا پیشہ میں کس قبیلے کے لوگ کس پیشے سے وابستہ تھے، اور فوج میں کون سے قبیلے کا کون سردار تھا، یعنی کہ پورا انسائکلوپیڈیا، اور اس زمانے کے سیاسی حالات کیا تھے، اس کے اوپر جو ہے یہ انہوں نے کافی جو ہے وہ لکھا ہے، لسان الدین ابن عربی۔ یہ 1313 میں پیدا ہوئے، اور تقریباً 1374 میں جا کے مراکش، جس کو عربی میں مغرب کہتے ہیں، اس کے شہر فیض کہتے ہیں FEZ، اس میں جو ہے وہ یہ وفات پائی انہوں نے۔ اس کے علاوہ بھی کافی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے ایک تو جغرافیہ پر ان کی 3-4 کتابیں ہیں۔ جغرافیہ کہہ سکتے ہیں یا سفرنامہ پلس کہہ سکتے ہیں، کہ ایک انہوں نے غرناطہ سے المیریا شہر ہے، اس زمانے میں پیدل سفر ہوتا تھا، 14 دن کا سفر انہوں نے جو ہے وہ اپنے اس وقت کے امیر کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس 14 دن کے سفر کی رداد انہوں نے جو ہے ادبی انداز میں، تاریخی اس کے حوالے کے ساتھ، اس راستے میں جو شہر آتے ہیں، آبادیاں آتی ہیں، ان سیاسی حالات ہیں، آب و ہوا ہے، اس کے اوپر ساتھ ادبی اس میں چاشنی ڈال کے اس کو جو ہے وہ انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جلاوطن بھی رہے۔ جب غرناطہ کی حکومت جو امیر تھا، اس کے بعد بغاوت ہوئی، تو مراکش میں جو ہے وہ 1361 سے 63 میں جلاوطن رہے۔ پھر واپس جب دوبارہ یہاں پہ حکومت اس خلیفہ جو تھا اس کو ملی، تو دوبارہ جب یہاں واپس آئے، تو پھر یہاں پہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، جس کا انہوں نے موازنہ کیا اس وقت کے مراکش، المغرب جس کو کہتے ہیں عربی میں، اس کے کچھ شہروں کا،
اور اسپین کے کچھ شہروں کا، جس میں غرناطہ، مالاگا، کورتبا وغیرہ شامل ہیں۔ 30 شہروں کا انہوں نے آپس میں موازنہ کیا کہ وہاں کا کلچر، رہن سہن، آبادی، عمارتیں، علماء، مفکرین کیسے ہیں، تو اس میں جغرافیہ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کتاب ان کی بڑی مشہور کتاب ہے جو 30 شہروں کے موازنے کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شاعری کے اوپر بھی یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس وقت کا نظاری سلطنت تھی اس کے جو اصول و ضوابط کو جو ہوتے ہیں درباروں کے، خط و کتابت کے، اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس زمانے کے جو مشہور علماء مفکرین تھے پورے مغرب میں، اسپین میں، ان کو جو خطوط لکھے ہیں اس کا بھی، ان کی بھی ایک کتاب ہے خطوط کے اوپر بھی، کہ اس زمانے میں ایک جو بڑے مشہور رائٹر تھے جو تاریخ میں، جن کو پوری دنیا، یورپ بھی مانتا ہے، ابن خلدون، وہ مراکش سے، مغرب سے تھے، وہ انہی کے زمانے کے تھے، ان کے ساتھ ان کی خط و کتابت رہی ہے، وہ بھی خطوط شامل ہے کتاب میں۔ تو یہ لسان الدین ابن خطیب جو ہیں جی، یہ اس زمانے کے کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے انسائکلوپیڈیا جو ہے غرناطہ کا پہلا جو ہے وہ مرتب کیا، لکھا، جس کا نام تھا یاتا فی اخبار غرناطہ۔ یہ اردو میں بھی آپ کو ٹرانسلیشن مل جائے گی اگر آپ لکھیں گے۔ 13ویں صدی کا جو مڈل ہے، 1360-65 میں انہوں نے لکھا تھا، اس کے تقریباً 100-125 سال بعد جو ہے وہ سلطنت غرناطہ ختم ہوئی تھی۔ تو یہ انسائکلوپیڈیا اس زمانے کا آپ کہہ سکتے ہیں، یہ کتاب جو ہے وہ کافی بڑی کتاب ہے، تو اس زمانے کا سارا جو معلومات اس کتاب میں ملتی ہے۔ ان کی دیگر جو ساری کتابیں ہیں وہ موسٹلی عربی میں ہیں، جس میں سفر نامے ہیں اور جغرافیہ کے اوپر، شاعری کے اوپر ہیں۔ تو اردو میں میرے نظر سے صرف یہی کتاب ان کی گزری ہے، یا انگلش میں یا اسپینش میں کی کتب کافی ہیں۔ اگر آپ لکھیں گے گوگل کے اوپر اور ویکیپیڈیا پہ لسان الدین ابن خطیب، تو کافی لنکس آپ کو مل جائیں گے۔ اور ان کا جو، ان کے نام پہ ایک اسپینش گورنمنٹ نے جو لوخا بلدیہ ہے، لوخا شہر، چھوٹا سا گاؤں ہے، شہر تو نہیں کہہ سکتے، انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے، وہ سیمینار اور اس کے نام پہ اسکالرشپ بھی دیتے رہتے ہیں، وہ بھی میری نظروں سے گزری ہے۔ اسپینش میں کافی کتب ہیں اور انگلش میں اور عربی میں۔ اردو میں میری نظر سے صرف اسی کا ترجمہ گزرا ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی علمی کتب مدارس یا علماء نے کہیں ترجمہ کی ہوں، لیکن میری نظر سے نہیں گزری ہے۔ تو یہ جس میں ان کے شہر سے گزر رہا تھا، لوخا، جب غرناطہ گیا ہوا تھا، تو یہ راستے میں ان کا شہر نظر آیا، تو میں نے کتاب میں پڑھا ہوا تھا ان کا ذکر، تو میرے دل میں آیا چلو دوستوں سے ذرا شیئر بھی کر لی جائے کہ ایک علمی شخصیت لسان الدین ابن خطیب کے بارے میں۔ یہ 13ویں صدی کے وسط میں جو ہے، یہ جو سیم زمانہ تھا ابن خلدون کا، وہ سیم زمانے میں ابن خلدون جو مشہور جو ہیں جی، ایک تاریخ دان ہیں جن کا، اور فلسفی بھی ہیں جن کو کہا جاتا ہے، جن کا مشہور مقدمہ ابن خلدون بڑا مشہور ہے، وہ ان کے ہم اثر تھے، اور ان کی آپس میں خط و کتابت بھی رہی ہے، اور ان کے جو خطوط ہیں اس کے اوپر بھی کتاب جو ہے انہوں نے ابن خطیب کی موجود ہے، جو اپنے زمانے کے علماء اور مفکرین سے یہ خط و کتابت کرتے تھے، عربی میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو سفر نامہ اپنے مغرب کا، مراکش کا کیا، اور اسپین کے اندر جو سفر کیا، ان کے اوپر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور سفر نامہ کہہ سکتے ہیں، جغرافیہ کہہ سکتے ہیں، اس میں ان شہروں میں جو علماء ہیں، وہاں پہ جو قبائل آباد ہیں اس زمانے میں، ان کا سارا تذکرہ لکھا ہے۔ تو یہ بڑی اردو میں بہت کم مواد ہے، جو تو پڑھے لکھے تحقیق کرنے والے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو اس کے بارے علم نہیں ہے۔ اور خاص طور پر ہمارا جو انگلش میڈیا ہے یا انگلش اسکولز، کالج ہیں، وہاں کے جو بچے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے مغربی مفکرین، جو یونانی مفکرین ہیں یا برٹش یا مفکرین ہیں، ان کا بارے میں تو بہت پڑھایا جاتا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جو علوم، جدید علوم ہیں یا جدید جو انسائکلوپیڈیا، یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، یہ مغرب کی ایجاد ہیں، یہی مفکرین ہیں۔ لیکن اگر عربی جو لوگ پڑھتے ہیں یا ہسٹری میں پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ساری جو علوم ہیں، اس میں الحمدللہ مسلمان جو ہیں وہ بھی بڑے بڑے رائٹر، مفکرین گزرے ہیں جنہوں نے لکھی ہیں کتابیں، اور جس میں سے یہ ایک میں نے آج ذکر کیا ہے، حیاتہ اخبار فی غرناطہ جو ہے، یہ انسائکلوپیڈیا غرناطہ کا 1366-67 یا اس زمانے میں لکھا تھا لسان الدین ابن خطیب نے۔ تو جو غرناطہ کی جو اس زمانے کی ہسٹری پڑھنا چاہتا ہے، تحقیق کرنا چاہتا ہے، تو اس میں قبائل کا نام،
اس زمانے میں کون سی زبانیں چلتی تھی، کون سے پیشے تھے، اور کیا موسم تھا، کیا جغرافیہ تھا اس علاقے کا، گاؤں کا، گرناطہ کے ارد گرد، ان کا پورا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اور یہ وزیر بھی تھے حکومت کے، اور حکومتی جو خطوط وغیرہ ہوتے تھے لکھنے مختلف سلطنتوں کو، اور خط و کتابت جو معاہدے ہوتے تھے وہ بھی یہ کرتے تھے، سیکٹری تھے اس وقت کے سلطان کے، اور اس کے علاوہ یہ رائٹر بھی، شاعر بھی تھے، اور جغرافیہ دان بھی تھے۔ یہ تھا جی مختصر تعارف۔ انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو کسی اور اندلس کے مفکر اور ہیرے کے بارے میں بتاؤں گا۔ اندلس میں بے شمار جو مفکرین ہیں جی، علماء اور سائنسدان گزرے ہیں، جن کا اردو میں جو ہے بہت کم مواد ہے۔ انگلش اور عربی میں تو کافی ہے، اسپینش میں، لیکن اردو میں بہت کم لوگوں کو جو ہے وہ علم ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے جب بھی جہاں کہیں نظر آئے اندلس کے ایسے علماء، مفکرین اور علمی کام، اس کو میں اردو میں ترجمہ کر کے یا اس کے اوپر تھوڑا تبصرہ کر دوں، تاکہ جو اندلس کے اوپر جن کی نظر ہے یا جو لوگ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں یا دلچسپی ہے، ان تک جو ہے وہ مواد پہنچایا جائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔